ہماری طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے، اور کیا دین میں، قرآن و حدیث میں یہ جو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی رہنمائی فرمائی، اور یہ طبیعت ٹھیک کیسے ہوتی ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% اس موضوع کو قرآن و حدیث سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس موضوع کو سن کے 100% سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے اس کے اوپر 100% عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک عام سی بات جو ہر زبان کی کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت بے سکون ہے، میری طبیعت میں بے چینی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری طبیعت کو کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات ہر انسان دوسرے انسان کو کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، مگر کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ طبیعت ہوتی کیا ہے جو آج سب کی خراب ہے، جو آج سب کی طبیعت بے چین ہے، بے قرار ہے، بے سکون ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہمارے بدن میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو طبیعت کہتے ہیں؟ یہ کون سے پارٹ آف باڈی کا نام ہے؟ یہ جسم کے کس اعضاء کا نام ہے جس کو طبیعت کہتے ہیں؟ اور آج یہ طبیعت ہر شخص کی خراب ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا طبیعت دماغ کا نام ہے، یا آنکھوں کا نام ہے، یا زبان کا نام ہے، یا چہرے کا نام ہے، یا میری چھاتی کا نام ہے، یا اس چھاتی کے اندر جو پھیپھڑے ہیں اس کا نام طبیعت ہے، یا یہ جو دل دھڑک رہا ہے اور یہ جو سارے جسم کو خون سپلائی کر رہا ہے اس کا نام طبیعت ہے، یا میرے معدے کا نام طبیعت ہے، یا میرے گردوں کا نام طبیعت ہے، یا میری آنتوں کا نام طبیعت ہے، یا میرے جگر کا نام طبیعت ہے، یا میری تلی کا نام طبیعت ہے، یا میرے لبلبے کا نام طبیعت ہے؟ یہ طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ یا طبیعت گوشت پوست کو کہتے ہیں؟ یہ مسلز کا نام طبیعت ہے، یا اس ہڈیوں کا یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں، کیا ان کا نام طبیعت ہے؟ میرے بھائیوں، جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے طبیعت ان اعضاء کا نام نہیں۔ تو پھر طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ میرے بھائیوں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے۔ یہ جتنی چیزوں کا نام لیا یہ سارا بدن کا نام ہے، یہ بدن کے اعضاء کا نام ہے، اور یہ جو روح ہے یہ اصل میں طبیعت ہے، مزاج ہے۔ اور آج ہم سب کی خراب کون ہے؟ طبیعت۔ اور سچ بتاؤ، خراب طبیعت ہے اور ہم علاج کس کا کر رہے ہیں؟ ہر شخص کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اور ڈاکٹر کس چیز کا علاج کرتا ہے؟ بدن کا، اعضاء کا۔ میرے بھائیوں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا،
ایک بدن ہے جو دکھائی دیتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دکھائی دینے والا بدن تھا اس کی جتنی ضروریات تھی، اس کے بدن کے لیے جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری دکھائی دینے والی، بدن مٹی سے بنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جتنی چیزیں رکھی وہ ساری کی ساری مٹی سے ہی آ رہی ہیں۔ مثلا اس انسان کو گھر چاہیے تو گھر کس چیز سے بنے؟ مٹی سے۔ اس کو رہنے کے لیے یہ سارا فرنیچر چاہیے، کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ اس کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، کہاں سے آئے؟ مٹی سے۔ اس کو گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے لباس چاہیے، کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ اب اس کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، غذا کہاں سے آئی؟ مٹی سے۔ چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ چاول ہے، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے وہ دالیں ہیں، ساری کی ساری غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ مٹی سے۔ چاہے یہ پیاس، جو پانی پیاس کو بجھاتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کی پیاس کا بندوبست بھی کہاں پہ کیا؟ مٹی میں۔ اب اس کو پہننے کے لیے لباس بھی مٹی سے، رہنے کے لیے گھر بھی مٹی سے۔ میرے بھائیوں بالکل اسی طرح جو چیز نظر نہیں آتی وہ روح ہے، اس روح کا بھی کوئی لباس تھا، اس کی بھی کوئی غذا تھی، اس کی بھی کوئی تشنگی تھی۔ روح نظر نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جتنی چیزیں نازل کی، روح آئی آسمان سے، اس کے لیے جتنی چیزوں کو نازل کیا وہ ساری کی ساری آسمان سے اترتی ہیں۔ آسمان سے کیا آیا؟ آسمان سے شریعت آئی، آسمان سے قرآن آیا، آسمان سے حدیث آئی۔ اب اس بدن نے سب لوگ جان گئے کہ بدن کی یہ ضرورت ہے اور اس کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی، مگر روح کے بارے میں کسی نے جاننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ روح کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو سمجھتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب وہ 2 گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ 2 داغ لگتے ہیں، جب وہ 3 گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور دل کے اوپر داغ لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے جس پہ داغ لگا، کیا یہ والا دل جو دھڑک رہا ہے، یہ جو پورے جسم کو خون سپلائی کر رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں قرآن سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا الا، کیا مطلب ہے الا کا؟ خبردار، سنو، اٹینشن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے، جو تمہارے دلوں کا سکون ہے، وہ ہماری یاد میں ہے۔ کون سے دل کا اطمینان؟ وہی دل جس کے اوپر گناہ کرنے سے داغ لگا۔ اب اس دل کا اطمینان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا۔ ہم نے سمجھنا ہے طبیعت خراب کیوں ہے، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آج سارے گھروں کے اندر یہ جو لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ان بیماریوں
بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو خرچ کیے جا رہے ہیں اس کا علاج بتانے آیا ہوں۔ ہم ایسا کیا کریں کہ یہ جو بیماریاں ہیں جس سے گھر بھرے ہوئے ہیں یہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں، ہماری طبیعتیں ٹھیک ہو جائیں، بنا دوائی کے، بنا ڈاکٹروں کے، بنا علاج معالجے کے، بنا ہسپتالوں کے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے، اسلام وے آف لائف ہے، اسلام کوڈ آف لائف ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب میرے بھائیوں اس کو سمجھتے ہیں، جب ملک الموت آتے ہیں تو ہمارے جسم سے وہ کس چیز کو لے کے جاتے ہیں؟ روح کو۔ اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اس کی روح نکل گئی؟ میرے بھائیوں، اس کی یہ جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے، یہ جو دل دھک دھک کر رہا ہے، یہ جو اس کی نبض چل رہی ہے، یہ جو اس کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، جب جسم سے روح نکلتی ہے تو میرے بھائیوں صرف ایک چیز انسان کے بدن سے نکلتی ہے، اور وہ ہے دل کی دھڑکن۔ اب یہ جو دھڑکن ہے یہ روح ہے، یہ دھڑکن طبیعت ہے۔ ہم اکثر کہتے نہیں میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ دل نہیں تھا، یہ روح تھی۔ اور یہی روح آج ہم سب کی خراب ہے۔ کیوں خراب ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اس لیے خراب ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اگر اس بدن کو صبح کو کھانا نہ ملے اور پانی نہ ملے اور سارا دن بندہ بھوکا پیاسا رہے تو شام کو کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ لاغر، کمزور، جسم سے حرکت نہیں ہوتی، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اگر ایک پورا دن بندہ کھانا نہ کھائے، نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ پھل کھائے، نہ سبزیاں کھائے، سارا دن بھوک پیاس میں رہے، بھوکا پیاسا رہے، تو اس کے جسم کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ کمزور۔ اب 2 دن کھانا نہ ملے اور کمزور، اور اگر 3 دن نہ ملے تو میرے بھائیوں وہ گرتا پڑے گا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا۔ سچ بتاؤ، بدن کو تو 3 دن کھانا نہ ملے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، چکر آتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سچ بتاؤ، ہم نے اپنی روح کو کھانا کب کھلایا؟ روح نہ جانے صدیوں سے، جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی روح کی غذا کیا ہے، روح کا لباس کیا ہے، روح کو طاقت کہاں سے ملتی ہے۔ اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہارے دلوں کا سکون کہاں ہے؟ اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، رب تعالیٰ نے قرآن کو کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن ذکر ہے۔ قرآن اس روح کی غذا ہے، قرآن اس روح کی طاقت ہے۔ سچ بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی روح کو یہ طاقت دیتے ہیں؟ مسلمان نہیں سمجھ سکے، واللہ پوری دنیا کا کفر جان گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس روح کی طاقت کیا ہے، اس انر کی
کیونکہ میرے بھائیوں ہم نے اپنی روح کو جو اس کی ضروریات تھی وہ دی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کی طاقت کے لیے قرآن کو اتارا، روح کی طاقت کے لیے نماز کو اتارا، روح کی طاقت کے لیے صبح شام کے اذکار کو اتارا، روح کی طاقت کے لیے رب تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے تھے اس کے اندر اس روح کی طاقت تھی۔ کھانے نے بدن کو طاقت دینی تھی اور کھانے کے طریقے نے روح کو طاقت دینی تھی۔ پانی نے پیاس کو بجھانا تھا مگر پانی پینے کے طریقے نے روح کو طاقت دینی تھی۔ میرے بھائیوں لباس نے بدن کو ڈھکنا تھا مگر وہ لباس پہننا کیسے تھا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے روح کو تقویت دینی تھی۔ ہم نے سونا تھا تو اس سے بدن کو تقویت ملنی تھی مگر وہ سونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس طریقے نے روح کو طاقت دینی تھی۔ ہم نے بولنا تھا تو ہمارے بدن کی ضرورت پوری ہونی تھی مگر بولنا کیسے تھا؟ اس نے روح کو طاقت دینی تھی۔ میرے بھائیوں آج ہم سب لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں مگر صرف ایک چیز ختم ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے آنکھ کھولتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آنکھ کھلی تو اس بولنے کس کو طاقت دی؟ روح کو۔ جاگنا تو سب نے تھا مگر یہ لفظ بولیں گے تو کس کو طاقت ملے گی؟ روح کو۔ اور اگر یہ بول نہ بولے، یہ الفاظ نہ کہے تو پھر کیا ہوگا؟ روح کی پہلی خوراک، روح کی پہلی غذا، روح کی پہلی ضرورت جب اس کو نہیں ملے گی تو روح کیا ہو جائے گی؟ کمزور۔ اس کو سائنس سمجھ گئے۔ آج دنیا والے جن کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا جب انسان، سائنس کہتی ہے جب انسان صبح اٹھتا ہے آنکھ کھولتا ہے وہ پہلا بول جو بولتا ہے، جو پہلا بول بولے گا جسم اسی کے مطابق چلے گا۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا بول کیا بولتے تھے؟ کیا بولتا؟ الحمدللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب جس بندے نے اٹھتے ہی اپنی روح کو پہلا بول یہ سنایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سچ بتاؤ اس کے بدن کو کتنی طاقت ملنے والی ہے؟ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہماری طبیعتیں خراب کیوں ہیں؟ یہ طبیعت بھوکا رہنے کی وجہ سے خراب نہیں ہے۔ یہ طبیعت ایسا نہیں کہ اس کو کھانا نہیں ملا۔ سچ بتاؤ ہم اپنے بدن کو ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، سچ بتاؤ کیا بھوکا رہنے کی وجہ سے ہے کہ کھانے کی وجہ سے ہے؟ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ان کو چیزیں نہیں مل رہی۔ میرے بھائیوں ہر شخص کے گھر میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دی ہے۔ صرف کیا چیز نہیں ہے؟ صرف طریقہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔
اس طریقے کے نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہے۔ کھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اٹھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بولنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، چلنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں، دیکھنے میں، سننے میں، بات کرنے میں، نماز پڑھنے میں، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، ہماری شادیوں میں، بیاہوں میں، صرف کس چیز کو نکالا ہم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو۔ یہ طریقہ نکلا تو میرے بھائیوں کمزور کون ہوا؟ روح کمزور ہوئی۔ جسم سب کے طاقتور ہیں، جسم موٹے تازے ہو گئے، چربیاں چڑھ گئیں، وزن بڑھ گئے، لیکن پھر بھی بیمار ہیں۔ جسم پھولے ہوئے ہیں، 100 کلو وزن ہے، پھر بھی طاقت نہیں، قوت نہیں، دل پراپر کام نہیں کرتا، گردے پراپر کام نہیں کرتے، جگر پراپر کام نہیں کرتا، لبلبا پینکریاس پراپر کام نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہڈیاں کام نہیں کرتی، پٹھے کام نہیں کرتے، لوگوں کے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں، جبکہ کھانا 3 کی بجائے 5 ٹائم لوگ کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں صرف ایک چیز نکلی ہے ہماری زندگیوں سے۔ کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ جو روح کی طاقت تھی، اور روح کی طاقت کیا تھی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ آج ہماری زندگیوں سے صرف اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نکلا ہے۔ اس کو دوسری طرف سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ کس چیز کے تھے؟ مٹی کے۔ اور آج ہمارے گھر میں برتن کون سے ہیں؟ اس کو سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی وہ اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ ہم سب دعویٰ کس چیز کا کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی کس میں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں، ان کی سنت میں، ان کے اسوہ میں۔ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اسوہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ماڈل بنایا، معیار بنایا۔ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کھانا کھاتے تھے، آج ہمارا کھانے کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے تھے، میرے بھائیوں آج پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور آج ان طریقوں کو پوری دنیا تجربات کر کے یہ ثابت کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے میں ہمارے لیے کیا کیا بینیفٹس ہیں، ہمارے لیے کیا کیا نفع ہیں۔ وہ لوگ تجربات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، اور ہمیں جو تحفے کے طور پہ سارے کا سارا دین ملا، انعام کے طور پہ گھر بیٹھے ہوئے، سچ بتاؤ اس دین کے لیے ہم نے کیا قربانی دی؟ ہمارا کیا لگا؟ کس کا باپ شہید ہوا، کس کا بھائی شہید ہوا، کس کی ماں شہید ہوئی، کس کی بہن شہید ہوئی؟ اس دین کے لیے کون بے گھر ہوا؟ اس دین کے لیے کس نے ہجرت کی؟ اس دین کے لیے کس نے قربانیاں دی؟ ہمارا کچھ لگا نہیں، اس لیے فکر نہیں۔ میرے بھائیوں آج طبیعت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ ہر چیز وافر ہے، صرف ایک چیز نکلی ہماری زندگیوں سے، اور وہ کیا تھا؟ ہماری زندگیوں سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز میں کھانا پکاتے تھے اور آج ہم کس چیز میں کھانا پکاتے ہیں؟ وہ کوکنگ آئل دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن مٹی کے، اور آج ہمارے برتن کس چیز کے؟ سلور کے، پلاسٹک کے۔ یہ جتنے لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، صرف ایک کام کرو، صرف اپنے برتن مٹی کے لے آؤ، 5 سے 10 دنوں میں بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے لوگوں کو دل کی بیماریاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آئل استعمال کرتے تھے جس کا رب تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ وہ کون سا آئل تھا؟ وہ زیتون کا تیل تھا۔ اور ہمارے لیے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ ہمارے لیے وہ آئل ہے جو ہماری زمین سے نکلے گا۔ ہمارے یہاں سے کون سا آئل سب سے زیادہ نکلتا ہے؟ سرسوں کا تیل، بہترین آئل۔ یہ جتنے لوگوں کے دل کے مسئلے ہیں، دل کے بال بند ہو رہے ہیں، دل کی نالیاں بند ہو رہی ہیں، دل سکڑ رہا ہے، دل میں درد ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ یہ جتنے لوگوں میں بیماری ہے، چینی کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کون سا کھاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا کیا تھا؟ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، اور گورے سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی، رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ شہد میں شفا ہے۔ اور سچ بتاؤ، ہمارے گھروں میں کیا میٹھا استعمال ہوتا ہے؟ آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے، شہد کے بعد اگر شہد کی پراپرٹی کسی چیز میں پائی جاتی ہے، پوری دنیا اس بات میں متفق ہے، وہ گڑ ہے۔ شہد کے بعد سب سے بہترین میٹھا گڑ ہے۔ سچ بتاؤ، ہمارے گھروں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ چینی کے گڑ۔ ایک چینی کھانے کے 147 نقصان ہیں، مگر ہم سارے کیا کھاتے ہیں؟ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو فیڈر میں دودھ ڈال کے گڑ دیتے ہیں، شہد دیتے ہیں، چینی۔ سمجھو ہم بیمار کیوں ہیں، ہماری طبیعت خراب کیوں ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کیا دوائیاں کھا کے ٹھیک ہوں گے یا طریقے ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوں گے؟ اور آج سچ بتاؤ، ہم سب لوگ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ جڑ کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ پیٹ میں درد ہوا گاجر کھانے کی وجہ سے، مثال دے رہا ہوں، پیٹ میں درد ہوا گاجر کھانے کی وجہ سے، دوائی کھانی چاہیے کہ گاجر چھوڑنی چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گاجر کھائی جاتے ہیں، ساتھ دوائی لائی جاتے ہیں۔ طبیعت خراب ہے، ایک وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ اس کو سمجھو، 50 سال 100 سال پیچھے پڑھ لو، جب ہمارے گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے، کنالیاں مٹی کی تھی، تندور مٹی کے تھے، گڑے مٹی کے تھے، گلیاں مٹی کی تھی، دیواریں مٹی کی تھی، کس نے کینسر کو دیکھا تھا؟ کون کولیسٹرول کو جانتا تھا؟ ٹرائیگلسرائڈ کے بارے میں کس کو خبر تھی؟ ہیپاٹائٹس اے بی سی سے کون واقف تھا؟ یہ ٹونسلائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ آرتھرائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ مننجائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیپاٹائٹس کیا ہوتا ہے؟ سچ بتاؤ، کسی نے سنا تھا؟ یہ گیسٹرائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہائپر ایسیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو خبر تھی؟ کوئی جانتا تھا؟ میرے بھائیوں، وجہ کیا تھی؟ اس وقت ہم اپنی اصل فطرت پہ تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور واپس کس چیز میں لوٹایا؟
مٹی میں، اور کل قیامت والے دن کس سے اٹھانا ہے؟ مٹی سے۔ میرے بھائیوں مٹی ہماری فطرت ہے، مٹی ہماری اصل ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک شخص آیا تھا، اس کا نام حکیم لقمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں حکیم لقمان کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں کسی کا نام اللہ عزت سے لے لے تو وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ قابل احترام۔ حکیم لقمان کا نام نہیں آیا، ان کے نام کی پوری صورت اتری۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتے ہیں، ان کی طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، جب انسان اپنی فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ پوچھا علاج کیا ہے؟ کہا بہت سہل ہے، علاج یہ ہے کہ جیسے وہ فطرت سے دور ہوا تھا اس کو واپس پہ فطرت پہ لے آؤ۔ سچ بتاؤ ہم لوگ کس سے دور ہوئے؟ ہم نے سمجھے پکے مکان بنا لیے، ہم ماڈرن ہو گئے۔ جس کا گھر جتنا پکا بنا اس کے رشتے اتنے ہی کچے ہو گئے۔ پہلے گھر کچے تھے مگر رشتے پکے تھے، آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھا، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، پیار تھا، محبت تھی، اخوت تھا، بھائی چارہ تھا۔ اور آج کیا ہے؟ سچ بتاؤ جس کا گھر جتنا بڑا ہوا، جس کا گھر جتنا پکا ہوا، اس کا رشتہ، اس کی برادری اتنی بڑی کہ کم ہوئی۔ وجہ کیا بنی؟ صرف ایک وجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اسلام فطرت ہے، اسلام دین ہے۔ اور ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے، اپنے اصل کو چھوڑا ہے، اپنی فطرت کو چھوڑا ہے، اپنی جبیلت کو چھوڑا ہے۔ طبیعت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو صرف دین چاہیے، روح کو صرف اسلام چاہیے، روح کو صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے چاہیے۔ جتنا مرضی اپنے بلڈ پریشر کا علاج کر لو، بندے قبروں تک چلے جاتے ہیں، دوائیاں ساتھ چھوڑتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس کو بلڈ پریشر ہو گیا ساری زندگی دوائی کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب مرتا ہے اس وقت بھی اس کی دوائیوں کو ڈسٹ بن میں ڈالا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دوائیاں علاج نہیں۔ اپنی زندگیوں کو بدلو، اسلام پہ لاؤ، فطرت پہ لاؤ، اصل پہ لاؤ۔ طبیعت خراب کیوں ہے؟ یہ چینی بدلو، اس کی جگہ گڑ استعمال کرو، شہد استعمال کرو۔ یہ نمک آج سے کئی سو سال پہلے امام نے قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد، اس کے اندر لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے بنا ہوا نمک لے گا وہ اپنے بدن کو بیماریوں سے بھرے گا۔ رب تعالیٰ نے کون سا نمک پیدا کیا تھا؟ مٹی میں پیدا کیا تھا۔ چینی کو کہاں سے بنایا؟ میرے بھائیوں جو رب نے میٹھا پیدا کیا وہ گڑ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کی ساری چیزیں مٹی سے پیدا کی تھی۔ ساری فصلیں کہاں سے آتی ہیں؟ سارے اجناس کہاں سے آتی ہیں؟ یہ دالیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سارا ڈرائی فروٹ، یہ مسالے جات، یہ زیرہ، یہ سونف، یہ باد کھٹائی، یہ دار چینی، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ مٹی سے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے گھروں میں برتن مٹی کے لاؤ، اپنے چولہے مٹی کے کرو، اپنی ہانڈیاں مٹی کی کرو۔ یہ جتنے لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہے فریج کا پانی بند کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پانی کس میں پیا جاتا تھا؟ میرے بھائیوں یہ پلاسٹک، یہ سلور کینسر ہے، کینسر۔ اور آج ہم سب لوگ اس میں دوائیاں کھانے پہ زور ہے، جس کی وجہ سے وہ مرض بن رہا، اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ کھانا سنت طریقے کے مطابق کھاؤ، پانی سنت طریقے کے مطابق پیو، سونا سنت
جب ہمارا ہر کام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو یہ زندگیوں سے ساری کی ساری پریشانیاں نکلیں گی، یہ سارے دکھ نکلیں گے، یہ سارے درد نکلیں گے۔ اور اگر زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو میرے بھائیوں طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو، اپنے اندر ذمہ داری احساس پیدا کرو۔ آج سے صرف 50 سال پیچھے پلٹو، جو گھر کا بڑا واحد ایک شخص ہوتا تھا، وہ سبزی لے کے آتا تھا تو اس کے گھر والے اس سبزی کو کیسے پکڑتے تھے؟ ہماری دادیاں نانیاں کیسے لیتی تھی؟ بسم اللہ پڑھ کے سبزی لیتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے اس کو دھوتی تھی، اللہ کا نام لے کے اس کو کاٹتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے اس کو پکاتی تھی، اور بچوں کو دیتی تھی، کیا دعائیں دیتی تھی؟ لے پوت پڑھ بسم اللہ پڑھ، اللہ تینوں یادی اللہ کرے۔ اس کھانے کا ذائقہ آج بھی یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس وقت احساس تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ شخص محبت سے سبزی خریدتا تھا، اس کو جب گھر میں لاتا تھا محبت سے آتی تھی، اس کو جو ماں بہن بیوی بیٹی پکڑتی تھی وہ بھی محبت سے لیتی تھی، اس کو کاٹتی بھی محبت سے تھی، اس کو پکاتی بھی محبت سے تھی، اور کھلاتی بھی محبت سے تھی۔ اور آج کھانا جب بیوی کہتی جو سبزی لے کے آؤ تو خاوند کیا کہتا ہے؟ جب بہن بھائی سے کہتی سبزی لے کے آؤ تو کیا جواب ملتا ہے؟ اے مصیبت میرے ہاستے، میں سویر دا تھکیا ہاریا کار آیا ہاں، یہ مصیبت میرے لیے، یہ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے اس کو نہیں کہہ سکتی تھی؟ سچ بتاؤ، جو کڑ کے جائے گا، جو غصے سے جائے گا، جو نفرت سے جائے گا، جو سبزی خریدے گا، وہ سبزی اس کو کیا دے گی؟ جب وہ سبزی گھر میں لائے گا، آگے سے ماں بہن بیوی بیٹی غصے سے اس کو پکڑے گی، غصے سے اس کو کاٹے گی، کڑ کے اس کو پکائے گی اور کڑ کے آپ کو دے گی۔ سچ بتاؤ وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ آج کی سائنس نے کہا میرے بھائیوں یہ باتیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، مسلمانوں نے چھوڑ دی، کافروں نے لے لی، اور آج ہم سارے کیا ہو گئے؟ ہماری طبیعتیں صاحب کی کیا ہیں؟ خراب۔ طبیعت خراب کیوں ہے؟ اس کو سمجھو، حکیم لقمان نے فرمایا جیسا ان ہوگا ویسا من بنے گا، جیسا ان ویسا من، اور جیسا من ہوگا ویسا تن بن جائے گا۔ اور آج ہم سب لوگوں کے تن کیسے ہیں؟ درست ہیں؟ یہ تن کا درست ہونا، اس کو کہتے ہیں تن درست، تن درست۔ آج ہم سب کے تن درست ہیں؟ تن درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ من درست نہیں ہے۔ اور من درست کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ان، یہ جو کھانا پکانے والی ماں تھی، جو سبزی لانے والا باپ تھا، جو کھانا لانے والا بھائی تھا، بیٹا تھا، خامن تھا، اس نے کیا کیا؟ پہلے اس نے غصہ کیا، اس کے بعد جو کھانا پکڑا، سوچو جس کھانے میں غصہ ہے، جب وہ کھاؤ گے وہ تمہارے اندر خیر بانٹے گا، تمہیں طاقت دے گا، تمہیں سکون دے گا، چین دے گا، آرام دے گا، راحت دے گا، تسکین دے گا، اطمینان دے گا۔ آج ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں وجہ کو جانو، دوائیوں کے چکر میں مت پڑو، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، صحت بھی بچ جائے گی، مال بھی بچ جائے گا۔ اور اگر یہ اصلاح نہیں کرو گے، میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی
کو خریدتے وقت کیا نرمی ہوتی ہے، یا دکاندار سے لڑائی کر کے، سبزی والے سے جھگڑا کر کے، راشن والے سے بحث کر کے، بحث و تکرار کر کے جو چیز خریدو گے وہ تمہارے بدن کو سکون کیسے دے گی؟ وہ تمہاری زندگی کو سکون کیسے دے گی؟ وہ تمہاری طبیعت کو نرمی کیسے دے گی؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں یہ پریشانیاں، طبیعت کی خرابیاں، طبیعت کے اندر بے چینیاں، بے قراریاں، بے سکونیاں کیوں ہیں؟ نرمی نکل گئی، نرمی نکل گئی۔ جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل جاتی ہے۔ اور آج ہماری زندگیوں سے کیا نکلی ہے؟ ایک باپ کماتا تھا ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ 10 بچوں کو پالتا تھا، اور خیر ہی خیر تھی۔ اس نے 10 بیٹیاں بھی بیاہ دی، اس نے اپنے 10 بچوں کی شادیاں کر دی، ہر چیز دے دی، سب میں خیر تھی۔ اور آج 10 کمانے والے ایک ماں باپ کو نہیں کھلا سکتے، خیر نہیں ہے۔ اور خیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نرمی نکل گئی۔ ہماری طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ نرمی نکل گئی۔ ایک اور وجہ جانو میرے بھائیوں، یہ جو بول، یہ جو الفاظ، یہ جو جملے ہم لوگ بولتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں۔ ہر لفظ کے اندر طاقت ہے، ہر لفظ کے اندر قوت ہے۔ اس کو سمجھو، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں یہ کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو ہمارے جسموں میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو صرف یہ کہ تیری ماں ہوں، تیری بہن ہوں، اس بول کا ہمارے جسموں میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، سائنس کہتی ہے جب انسان ابیوز ساؤنڈ سنتا ہے، ابیوز ساؤنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گالی کے لفظ، گندے بول، تو اس کا سب سے پہلے یہ جو دل ہے وہ تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اور جیسے یہ دھڑکن تیز ہوتی ہے تو جو خون نالیوں میں گردش کر رہا ہے اس کی گردش تیز ہو جاتی ہے، اس کی گردش ایک دم تیز ہو جاتی ہے۔ گالی سنی تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، دل کی دھڑکن کے ساتھ ہی جو خون نالیوں میں گردش کر رہا تھا اس کی گردش بھی تیز ہو گئی، یعنی آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ جیسے خون نالیوں میں تیز تیز گردش کرتا ہے تو میرے بھائیوں ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، جیسے چہرہ سرخ ہوا آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کان گرم ہو جاتے ہیں، پورے جسم سے ہیٹ نکلتی ہے، سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے، منہ کے اندر تھوک زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ڈسیژن پاور ختم ہو جاتی ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے۔ اور اگر مد مقابل کمزور ہے ہم اس کو 1-2 لگا دیتے ہیں، اور اگر کمزور نہیں وہ طاقتور ہے تو ہم اپنے من ہی من میں بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گالی کے لفظ اگر اثر رکھ سکتے ہیں تو قرآن اثر کیوں نہیں رکھتا؟ گالی کے چند بول میرے اندر 12 تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ جو گالی دینے والا وہ کوئی محدث نہیں ہے، ایک ان پڑھ بندہ، جاہل بندہ، پاگل بندہ، نان سینس بندہ بھی گالی دے برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کا قرآن پڑھنا اثر نہیں کرتا، تقریر کرنا اثر نہیں کرتا۔ اثر کرتا ہے میرے بھائیوں،
اثر کرتا ہے. اگر گالی ایک گدھا گاڑی والا، آپ پراڈو میں جا رہے ہو اور گدھا گاڑی والا، کھوتی ریڑھی چلانے والا آپ کو گالی دے، اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ 12 کے 12 سمٹم جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں. وہ کوئی محدث نہیں، وہ کوئی شیخ الحدیث نہیں، وہ کوئی تہجد گزار نہیں. میرے بھائیوں وہ اثر اس لیے کرتے ہیں، وہ ہم سمجھتے اس نے گالی مجھے دی، انہیں میری ماں ہو میری بہن ہو کیا. لیکن قرآن ہم نے کبھی بھی اس صورت میں نہیں پڑھا یہ مجھے کہہ رہا ہے، یہ میرے لیے ہے. میرے بھائیوں آج ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہمارے بول، ہمارے گھر میں بول اچھے نہیں، ہمارے بول گندے ہیں، ہمارے لفظ گندے ہیں. اور سائنس کہتی ہے جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کا کلر بنتا ہے. ہر لفظ کا ایک کلر ہوتا ہے، ہر لفظ کی ایک تصویر ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. ہر لفظ دوسرے اچھے اچھے لفظوں کو کھینچتا ہے اور ہر برا لفظ اپنے جیسے برے لفظوں کو کھینچتا ہے. سچ بتاؤ ہمارے گھروں میں لفظ کون سے بولے جاتے ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی، سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے. زبان ہے. میرے بھائیوں اس زبان سے نکلنے والے جو لفظ ہیں، ان لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، یہ کاٹ لیتے ہیں. دیکھا نا کئی لوگ ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں جو چیر کے رکھ دیتے ہیں. لفظوں کی تیز دھار ہوتی ہے، لفظوں کی نوک ہوتی ہے جو چبھ جاتے ہیں. لفظوں کے اندر اتنی آگ ہوتی ہے جو جلا دیتے ہیں. لفظوں کے اندر ایسا نشتر ہوتا ہے جو چبھ جاتا ہے. لفظوں کے اندر اتنی طاقت ہے وہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، توڑ کے رکھ دیتے ہیں. بیٹے کے بول باپ کے دل کو چھنی کر کے رکھ دیتے ہیں. بیٹی کے بول ماں کی روح کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں. یہ لفظ ہیں جو آج ہمیں بیمار کر رہے ہیں. یہ لفظ ہیں جو ہماری طبیعت کو خراب کر رہے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا کون سا بول بولنا ہے. وہ بول بولو جس سے پھول نکلے، وہ بول بولو جس سے مٹھاس نکلے. وہ بھی بول ہے، کہتے نہیں وہ بندہ بولتا ہے اس کے منہ سے پھول برستے ہیں. ایسے لفظ بولو جس سے خوشبو آئے، ایسے لفظ مت بولو جس سے بدبو آئے. دلوں کو قریب کرنے والے لفظ بولو، وہ الفاظ، وہ کلمات. بیماری واللہ گندے بول بولنے سے ہے. جب باپ کہے گا اور تیری ماں نو، تیری بہن نو گندے گالی کے لفظ بولے گا، اس کی تصویر کیسی بنے گی، اس کا کلر کیسا بنے گا، اس کا اورا کیسا بنے گا، اس کے گھر کا ماحول کیسا بنے گا. جو جا کے عربوں میں دیکھو وہ ہر بات پہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنی طبیعتوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، میرے بھائیوں دوائیاں نہیں چاہیے. لفظ اچھے بولو، پیار کے لفظ بولو، محبت کے لفظ بولو. یہ جھوٹ، یہ چگلی، یہ غیبت، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ عناد، ان لفظوں کو چھوڑ دو، ان بولوں کو چھوڑ
یہ پھاڑنے والے لفظ، یہ چیننے والے لفظ، یہ جلانے والے لفظ، سچ بتاؤ ہمارے گھروں میں کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ اندی ماں نے انج آکھیا، اندے پیو نے انج آکھیا، وہ انج کہہ گیا، انہیں انج کرتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کیا ارشاد فرماتے تھے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ سچ بتاؤ ہم سارے کیا کھا رہے ہیں؟ یہ چگلی، یہ غیبت۔ اللہ کے واسطے سمجھو طبیعت خراب کیوں ہے؟ ہر گھر میں چگلی اور غیبت ہے، ہر مجلس میں یہی تبصرے ہیں۔ بیمار کیوں ہو، طبیعت خراب کیوں ہے؟ اس کی سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خوبصورت طریقوں پہ چلنے والا جس سے طبیعت کو طاقت ملتی ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، چین ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے والا، عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے۔ وما علینا الا